میں تو یار آپ کو نا ایک حدیث مبارکہ کا ایک حصہ بتلانے لگا ہوں، اور میرا یہ عقیدہ ہے ہم اگر سرکار صلی اللہ علیہ وسلم کی صرف اتنی سی حدیث مبارکہ پر اتنے سے حصے پر عمل کر لیں، ہمارا معاشرہ امن کا گہوارہ بن جائے۔ وہ حصہ کیا ہے سنو ذرا۔ میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، تم میں سے کوئی بندہ اتنی دیر تک کامل مومن نہیں ہو سکتا جتنی دیر تک وہ اپنے بھائی کے لیے وہ چیز پسند نہ کرے جو اپنے لیے پسند کر رہا ہے۔ اس حدیث کا مطلب کیا ہے؟ میں بالکل آسان بات بتاؤں۔ آپ جتنے بھی مسجد میں بیٹھے ہو، آپ میں سے کوئی بندہ یہ چاہتا ہے میرے ساتھ کوئی ظلم و زیادتی کرے، کوئی میرے ساتھ فراڈ کرے، کوئی میرا مال چوری کر لے، کوئی میرے ساتھ دھوکہ کرے؟ تو بھائی جس کے ساتھ ہم دھوکہ کر رہے ہیں وہ بھی تو انسان ہی ہے نا یار۔ ارے یہ سمجھو اگر اس کی جگہ میں ہوں اور کوئی میرے ساتھ وہ سلوک کرے تو میرے اوپر کیا بیتے گی؟ بالکل اسی طرح چلتے جاؤ۔ مسجد میں بیٹھے بات سچی کرنا۔ کیا آپ میں سے کوئی بندہ چاہتا ہے اس کی بیٹی کے ساتھ کوئی زیادتی کرے، اس کو کوئی مارے پیٹے، اس کو کوئی تانے دے، اس کو کوئی دھکے دے کے باہر نکالے؟ چاہتا ہے کوئی؟ تو جو تیرے گھر میں بیوی ہے وہ بھی تو کسی کی بیٹی ہے، کیوں اس کو گالیاں نکالتا ہے، کیوں اس کو تانے دیتا ہے؟ بار بار کہتا ہے تو لے کے کی آئی ہے، تیرے پہ نے دتا کی ہے۔ ارے یہ سوچو اگر اس کی میری بیوی کی جگہ میری بیٹی ہو اور کوئی اس کے ساتھ یہ سلوک کرے جو میں اس کے ساتھ کرتا ہوں تو میرے دل پر کیا بیتے گی؟ ارے یہ سمجھو وہ بھی تو کسی کی بیٹی ہے نا یار۔ آخر میں آج آپ کو میں ایک ایسی پیاری بات سنا جاؤں، ایسی پیاری بات سنا جاؤں کہ میرا خیال ہے کہ ساری زندگی آپ کو اس کا سرور آتا رہے گا، ساری زندگی سرور آتا رہے گا۔ بڑی توجہ سے سننا۔ یہ قرآن پاک کی تفسیر کے اندر یہ واقعہ لکھا ہوا تھا۔ ایک بندہ بیچارہ نہایت غریب، اتنا غریب کہ اس کا دال روٹی مشکل سے چلتا تھا، دال روٹی مشکل سے چلتا تھا۔ اس کے دل میں خواہش تھی کہ کبھی میں بھی گوشت کھاؤں گا۔ اس نے کیا کیا؟ پیسے جوڑنے شروع کر دیے، تھوڑے تھوڑے پیسے جوڑنے شروع کیے۔ 6-7 مہینوں کے بعد اتنے پیسے ہوئے کہ 1 پاؤ گوشت لے کر آ گیا۔ 6-7 مہینوں کے بعد لا کر بڑا خوشی خوشی بیوی کو دیا، آج گوشت پکا، میں گوشت کھاؤں گا۔ بیوی نے گوشت پکایا لیکن اس میں نمک زیادہ ہو گیا، کڑوا ہو گیا۔ جیسے اس نے لقمہ منہ میں ڈالا پورا منہ کڑوا ہو گیا۔ اب یہ غصے سے لال پیلا ہو گیا، سوچا میں بیوی کو ماروں، اس نے میری 5-6 مہینوں کی کمائی کو لون لگا دیا۔ پھر تھوڑی دیر کے بعد خیال آیا جیسی غلطی میری بیوی سے ہوئی ہے ایسی غلطی میری بیٹی سے بھی تو ہو سکتی ہے، میری ماں سے بھی ہو سکتی ہے، میری بہن سے بھی ہو سکتی ہے۔ اگر کوئی اس کو مارے تو میرے دل پر کیا بیتے گی؟ یہ بھی تو کسی کی کچھ لگتی ہے۔ پھر سارے رشتے گن کے نا آخر میں کہتے ہیں یار اللہ دی بندی بھی تے ہے نا، میں نے اگر اس کو مارا رب ناراض ہو جائے گا، تو اس نے اس کو معاف کر دیا۔ کیا کیا؟ اچھا ہماری زبان سے معافی کا لفظ بھی نہیں نکلتا کیونکہ ہماری ڈکشنری میں معافی کا لفظ ہے ہی نہیں۔ ہم نے کہا تو میری داڑھ تھلے آل ہے، صحیح، پھر دیکھی میں تیرا عشر کی کرنا۔ زبان سے لفظ نکالتے ہوئے بھی ڈرتے ہیں۔
ہائے ہائے ہائے. اور اگر معاف کرنا بھی پڑ جائے نا تو پتہ کیسے کرتے ہیں؟ پہلے سارے خاندان اکٹھیاں کریں گے اور گندیاں کریں گے، پھر رشتہ داراں محلے داراں اکٹھیاں کر کے سارے گندیاں کر کے پھر کہا جا تینوں معاف کیتا ہے. اس نے پتہ کیسے معاف کیا؟ چپکے سے گیا، پوری ہانڈی اٹھا کے لے آیا، سارا کڑوا گوشت خود ہی کھا گیا، تاکہ کوئی کھائے گا اس کو پتہ چلے گا کڑوا ہے تو پتہ چل جائے گا. کڑوا گوشت خود ہی کھا گیا. یار میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں جب کوئی تحفہ لاتا سرکار خود بھی تناول فرماتے، صحابہ کرام میں بھی تقسیم کرتے. ایک دن مائی کھیر پکا کے لے آئی، سرکار ساری خود ہی تناول فرما گئے، کسی کو نہیں. مائی بڑا ہو، واہ 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 میری کھیر اتنی پسند، سرکار نے خود ہی کھا لی. مائی خوشی خوشی واپس چلی گئی. صحابہ کرام یار آج سان نہیں ملی. فرمایا مٹھے دی جگہ نمک پا کے لے آئی سی، اگر میں تان دیندا تسی کہنا سی کوڑی بڑی ہے، مائی دا دل ٹوٹ جانا سی. میں دل رکھن واسطے کڑوی خود ہی کھا لی ہے. اور یار ہم مٹھائی کھانے والی حدیثیں بیان کریں، ان پر کون عمل کرے گا یار؟ کبھی گھر کا کڑوا سالن کھا کے صبر کیا ہے؟ چوری والی حدیثیں ہم سب کو سناتے ہیں، یہ حدیث کون کرے گا؟ یہ کڑوا سالن سارا کھا کے کسی کو کانوں کان خبر نہیں ہونے دی، معاف کر دیا. بیوی کو نہیں بتلایا، کسی کو نہیں بتلایا. پھر ایک وقت آیا، موت آ گئی، فرشتے آ گئے، نامہ اعمال چیک کیا، دیکھا پورا نامہ اعمال میں کوئی نیکی نہیں ہے. رب تعالیٰ نے ارشاد فرمایا ایک دفعہ پھر نظر مار لو. پھر نظر ماری، یا اللہ نیکی ہے ہی کوئی نہیں. اب اس کو یقین ہو گیا میرا ٹھکانہ دوزخ ہے. رب تعالیٰ نے فرمایا تیجی دفعہ پھر نظر مار لو، شاید کوئی نیکی نظر آ جائے. نظر مار کے کہنا یا اللہ نیکی تے کوئی نہیں، البتہ ایک دفعہ ایدی بیوی کو نمک بہتا پہ گیا سی، تینے اے کہہ کے معاف کر دیتا کہ رب دی بندی ہے، انہیں معاف کر دیتا. رب تعالیٰ نے فرمایا میں اس سے بڑا معاف کرنے والا ہوں، جاؤ میں نے اس کے سارے گناہ معاف کر دیے. خدایا آپ بھی اپنے ماں باپ کو، اپنے رشتہ داروں کو، اپنے بہن بھائیوں کو، اپنی بیوی کو معاف کر دو. زیادتی بھی کیوں ہے پھر بھی معاف کر دو. ہو سکتا ہے اس معافی کے صدقے رب تعالیٰ ہمارے بھی گناہ معاف فرما دے. وما علیہ الا البلاغ.